الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. ایک عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرہ چل رہا ہے. چند دنوں کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس رمضان کی بے پایہ برکتوں کو، رحمتوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس مجلس کے اندر زکوٰۃ کے تعلق سے مجھے بیان کرنا ہے. زکوٰۃ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہے. ان میں سے ایک رکن، ایک فریضہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر زکوٰۃ کے طور پر فرض کیا ہے. اور اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں نماز کا حکم دیا وہاں وہاں زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ جوڑا ہے. فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اے میرے بندو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تقریباً 80 سے زیادہ جگہوں پر اللہ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ کر گویا کہ یہ اہمیت بتائی ہے. اصل میں انسان جو عبادتیں کرتا ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، وہ عام طور پہ 2 طرح کی ہیں. ایک تو ہے جسمانی عبادت جس میں ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ کا دخل ہوتا ہے. اور دوسری ہے مالی عبادت جس میں ہمارا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. تمام عبادتوں کا نچوڑ یہ 2 چیزیں ہیں. ایک عبادت کے اندر ہمارا جسم لگتا ہے، ہماری انرجی لگتی ہے، طاقت لگتی ہے. اور ایک عبادت وہ ہے جس میں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، ہمارا روپیہ پیسہ لگتا ہے. اللہ نے ان دونوں عبادتوں کو ساتھ ساتھ جوڑا. فرمایا: اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس کے اندر وہ تمام عبادتیں آ گئیں جس کے اندر ہمارا جسم لگتا ہے، ہماری انرجی لگتی ہے. اور آگے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اس کے اندر وہ تمام عبادتیں گویا اللہ نے ظاہر فرما دی کہ جن کے اندر تمہارا پیسہ خرچ ہوتا ہو، روپیہ اور مال خرچ ہوتا ہو. قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا بڑا ہی خطرناک انجام بیان کیا ہے. فرمایا: والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا: فبشرہم بعذاب علیم. اے نبی، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور دردناک عذاب کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں اس کی تفصیل بیان کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. کہ جس دن ان تمام لوگوں کے مال و دولت کو، جن کو اللہ نے دنیا میں مال و دولت دیا تھا، اپنے غریب اور مسکین بندوں پر خرچ کرنے کے لیے دیا تھا، اپنے کمزور بندوں پر خرچ کرنے کے لیے دیا تھا، اور انہوں نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، غریبوں، یتیموں، بے سہاروں، کمزوروں کا خیال نہیں کیا،
بلکہ اپنا بینک بیلنس بنا کر رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان تمام کے مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد جب وہ بہت زیادہ گرم ہو جائے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ ہے وہ مال و دولت جس پر تم دنیا میں فخر کیا کرتے تھے، جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، جس کو تم نے اپنا سمجھ لیا تھا، جس میں سے تم نے دوسروں کا حق ختم کر دیا تھا۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب تم اس مال کا مزہ چکھو جس کو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس دردناک عذاب سے، اس دردناک سزا سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے جو اللہ نے دھمکی بھرے الفاظ میں فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ نے انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اے میرے بندو جو کچھ تمہارے پاس ہے، جتنا بھی ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہاری محنت کا کمایا ہوا ہے، یہ مت سمجھنا تمہارے عمل کا کوئی دخل ہے اس کے اندر، بلکہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ صرف اور صرف ہمارا دیا ہوا ہے، ہم نے دیا ہے تو تم تک پہنچا ہے، اگر ہم نہ دیتے تو تمہاری ساری محنتیں کسی کام کی نہیں تھی۔ اس کو ذرا کچھ تفصیل سے اگر سمجھیں، ذرا توجہ سے سنیں مختصر سے وقت میں، کہ انسان پوری دنیا کے اندر جو روزی روٹی کما رہا ہے، جو بھی کچھ بینک بیلنس اس کے پاس ہے، جتنا بھی وہ اس دنیا کے اندر رہ کر حاصل کر رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے بنیادی طور پر 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے زراعت، یعنی کھیتی، جو زمین کے ذریعے انسان حاصل کرتا ہے۔ کوئی اناج اور غلے کی کھیتی کرتا ہے، کوئی سبزیوں کی کھیتی کرتا ہے، کوئی فروٹس کی کھیتی کرتا ہے، کوئی دوسری چیزیں زمین سے اگاتا ہے۔ یعنی ایک ذریعہ بہت بڑا روزی روٹی کمانے کا اللہ کی یہ زمین ہے کہ جس میں اللہ نے طرح طرح کے خزانے رکھ رکھے ہیں، اور وہ خزانے زمین سے نکلتے ہیں روزی کی شکل میں، اور بندہ ان سے روزی حاصل کرتا ہے۔ اب ہم غور کریں، جتنے بھی لاکھوں کروڑوں بندے اللہ کی اس زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں سے اپنی روزی کما رہے ہیں، اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیں ان کا اس میں کیا دخل ہے؟ ان کا کام صرف زمین کے اندر بیج کو ڈال دینا ہے، باقی اس بیج کو پودے کی شکل میں زمین سے نکالنا، پھر اس پودے کو درخت کی شکل دینا، پھر درخت کے اوپر پھل کو لانا، ان پھلوں کے اندر ذائقہ پیدا کرنا، اور تمام آسمانی مصیبتوں سے، آفتوں سے اس کھیتی کو محفوظ رکھنا اور بچانا، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اے میرے بندو ذرا غور تو کرو کہ جس پانی اور بارش کے ذریعے تمہاری کھیتیاں اگ رہی ہیں، جس سے تم اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہو، کیا تم اس کو برساتے ہو یا ہم اس کو برسانے والے ہیں؟ گویا اس آیت میں اللہ نے پوری امت کو، تمام بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ زمین کے ذریعے پیدا ہونے والی چیزوں سے جتنے بھی لاکھوں کروڑوں انسان اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، ان میں صرف اور صرف اللہ کا فضل شامل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام لوگوں کو روزی دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ دوسرا طریقہ روزی کمانے کا ہے تجارت، بزنس، چیزوں کو بیچنا، خریدنا۔ کوئی دکان کرتا ہے، کوئی شو روم کرتا ہے، کوئی فیکٹری لگا لیتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ ہے تجارت۔ تجارت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی بندے کا کام صرف محنت کرنا ہے، باقی روزی دینا اور اس کو پروفٹ کے اندر بدل دینا یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ ورنہ غور کریں پھر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی مارکیٹ کے اندر 2 دکانیں ہیں، دونوں کے پاس سیم سامان ہے، دونوں کے پاس سیم پرائز ہے، دونوں اپنے اپنے وقت پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ ایک کی دکان چلتی ہے دوسرے کی نہیں چلتی۔
ایک کے پاس کسٹمر آتے ہیں، دوسرے کے پاس نہیں آتے، کیوں؟ ٹائم تو دونوں دے رہے ہیں، دونوں اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے پاس وہی سامان ہے، دونوں کا ریٹ بھی ایک جیسا ہے، لیکن اللہ نے جس کے لیے روزی کا فیصلہ کر دیا اس کو مل رہی ہے، اور جس کے لیے نہیں کیا اس کو نہیں مل رہی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ لاکھوں کروڑوں انسان جو تجارت اور بزنس کے ذریعے روزی کما رہے ہیں، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے عمل کا اس میں دخل ہے، ہماری محنت کا اس میں دخل ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا فضل شامل ہے جس کی وجہ سے انہیں روزی مل رہی ہے۔ تیسرا طریقہ جو روزی حاصل کرنے کا ہے وہ ہے ملازمت، جاب اور نوکری۔ طرح طرح کی جگہ دنیا بھر کے لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اپنی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنی اپنی ڈگریوں کی بنیاد پر نوکری اور ملازمت کے ذریعے لوگ اپنی اپنی روزی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے اندر اگر وہ یہ سوچیں کہ ہماری صلاحیت کو اس میں دخل ہے، ہماری ڈگریوں کو اس میں دخل ہے، اور ہماری قابلیت کی وجہ سے ہمیں یہ نوکری ملی ہوئی ہے اور ہمیں یہ روزی حاصل ہو رہی ہے، تو 100% وہ بالکل غلط ہیں۔ اگر یہی بات تھی تو پھر لاکھوں کروڑوں ڈگری والے بے نوکری کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس جاب کیوں نہیں ہے؟ اگر مجھے کسی ڈگری کی بنیاد پر نوکری ملی ہے تو مجھ سے بڑے بڑے صلاحیت مند موجود ہیں جن کے پاس ملازمت نہیں ہے، مجھ سے بڑی بڑی صلاحیتوں والے لوگ موجود ہیں جن کے پاس ملازمت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان جو ملازمت اور نوکری کے ذریعے روزی کما رہے ہیں، ان میں بھی صرف اور صرف اللہ کا فضل شامل ہے۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں روزی کمانے کی، ایک ہے تجارت، اور دوسرا ہے زراعت یعنی کھیتی، اور تیسرا ہے ملازمت یعنی نوکری، اور تینوں کو ہم نے دیکھا کہ صرف اور صرف اللہ کا فضل اگر شامل ہوتا ہے تو بندے کو روزی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے میرے بندو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے حاصل کیا ہے، نہیں، جو ہم نے تمہیں دیا ہے ان میں سے میرے راستے میں خرچ کرتے رہو، ان میں سے میرے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے سہاروں کی مدد کرتے رہو۔ میں نے تمہیں دیا ہے انہی کمزوروں کے صدقے میں، انہی مسکینوں کے صدقے میں، انہی بے سہاروں کے صدقے میں، انہی کے طفیل میں تمہیں ملا ہے۔ جب تک تم یہ ذمہ داری نبھاتے رہو گے اور میرا دیا ہوا مال میرے دوسرے بندوں پر خرچ کرتے رہو گے تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں اسی طرح تم پر برستی رہیں گی۔ یہ گویا اسلام کا وہ نظام ہے جو اسلام نے پوری امت کو دیا ہے، اور پوری امت کے غریبوں اور بے سہاروں کے لیے ایک زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کی شکل میں دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، ہمیں اس پر فخر کرنے کی، اترانے کی، کسی دوسرے کو حقیر سمجھنے کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے، ورنہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اے میرے بندو ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر، اپنی آنکھیں بند کر کے 1 لمحے کے لیے سوچ لینا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دے رکھا ہے، اپنی صبح سے شام تک کی زندگی پر نظر ڈال لینا، اپنی نافرمانیوں، اپنی بغاوتوں، اپنی حرکتوں کو ذہن میں رکھ لینا، اور یہ سوچنا 1 منٹ کے لیے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے کیا واقعی تم اس کے حقدار ہو؟ کیا واقعی یہ تم کو ملنا چاہیے تھا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اے میرے بندو اگر میں تمہاری حرکتوں پر، تمہارے اعمال پر، تمہاری کرتوتوں پر تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں اور تمہاری گرفت کرنے لگوں تو اس روئے زمین پر ایک بھی زندہ نہ بچے، اس روئے زمین پر ایک بھی جاندار نہ بچے۔ جس طرح کی ہماری حرکتیں ہیں، جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، جس طرح کی ہماری نافرمانیاں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک نافرمانی پر پکڑ کرنے لگے، اللہ فرماتے ہیں ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تم اس روئے زمین پر چلنے کے بھی حقدار نہیں ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم جو ناز و نعمت میں اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہر طرح کی آسانیاں ہمارے پاس ہیں، ہم ان سب پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو اللہ کا انعام سمجھیں، اللہ کا احسان سمجھیں، اس کا کرم سمجھیں کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے،
اس نے ہمیں لینے والوں میں سے نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اونچا ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے، ہم جتنا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، جتنا ہم اللہ کا احسان مانے کم ہے، اور جتنا ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کے غریبوں، یتیموں اور بے سہاروں کی مدد کر کے جتنا ہم اس دنیا کے اندر خرچ کر دیں گے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ میرے بندو جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو گیا، لیکن اللہ نے گارنٹی دی ہے اور بندوں کو امید دلائی ہے، اور یاد رکھیے اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اس مال و دولت کو میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر دینے والا ہوں، دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر تو اس کا فضل اور آخرت کے اندر تو اس کا انعام، اجر و ثواب بندے کے لیے تیار ہے ہی۔ اس لیے ہم تمام یہ کوشش کریں کہ اللہ نے جو بھی دیا ہے اس کا صحیح حساب کتاب لگا کر، علماء کرام سے مسائل پوچھ کر اور پتہ کر کے کہ کس کے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، اپنی اپنی پوری زکوٰۃ مستحق بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ نکالتے تو ہیں لیکن حساب نہیں لگاتے، بس یوں ہی نکالتے رہتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی زیادہ نکل گئی، کبھی کم بھی نکل جاتی ہے، اس لیے حساب لگانا بہت ضروری ہے۔ حساب لگا کر علماء سے مسائل پوچھ کر اپنی اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔